أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. کی تراویح میں 12واں پارہ تلاوت کیا گیا. 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل پڑھی گئی اور سورہ یوسف کا آدھا حصہ پڑھا گیا. مگر ہمارے پاس سورہ یونس بھی ہے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ سورہ یونس اور سورہ ہود کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت پیغمبر بھیجے، بڑی نشانیاں قائم کی اس دنیا میں کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور زندگی کے مقصد کو سمجھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں پیدا کی. جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، آگے پیچھے دائیں بائیں، ان سے کہا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہا تمہارے اندر نشانیاں ہیں. کہا ان کو بھی اگر تم دیکھو گے تو اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھ جاؤ گے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پالو گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے. کتنے انبیاء بھیجے ان کا صحیح احادیث میں کچھ تذکرہ نہیں، کہنے والے لاکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. قرآن شریف میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، 25. اور قرآن نے اتنا کہہ دیا ہے کہ ہم نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. 25 انبیاء کا ذکر ہے. تو 25 انبیاء میں خود قرآن کے الفاظ میں یونس علیہ السلام، یہ 25 انبیاء میں ہم کچھ بھی کہیں گے گستاخی ہو جائے گی انبیاء کی شان میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے انبیاء کے اندر جو لگن ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، وہ کم تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. ہمیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہا ہم کو پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر کہے گا تو بتائیں گے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متى، فرمایا مجھے تم یونس پر بھی فوقیت مت دو، یہ فرمایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی اور سیدھی راہ دکھائی. فبہداہ مقتدی، آپ ان کے راستے پر چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی. لیکن یونس کے بارے میں فرماتا ہے لا تکن کصاحب الحوت، کہتا ہے لیکن یونس کی طرح نہ ہو جائے، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. غرض ان کے نام سے یہ سورت ہے، بڑی سورت ہے، پونے پارے کی سورت ہے یونس کے نام پر. تو اس کے مضامین میں 2-1 باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پرانی تفسیروں میں یہ معنی لکھا جاتا ہے، یہ مطلب لکھا جاتا ہے، کھیت اور باغ کی بات کی جاتی ہے. لیکن آج دنیا نے جو ترقی کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے نئے مفسرین اور نئے اہل علم، اور قرآن کی بات ایسی ہی ہے، ہر دور میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر قرآن کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے. ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کروں گا، آپ سمجھیے کیسے کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین بہت بن سنور جائے گی، وزینت، دلہن بن جائے گی، زیب و زینت سے دلہن بن جائے گی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والے یقین کر لیں گے کہ دنیا ان کی مٹھی میں، وہ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، جو چاہیں اگا سکتے ہیں، جو چاہے یہاں تباہ کر سکتے ہیں، جو چاہے یہاں آباد کر سکتے ہیں. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، ہر چیز ان کی مٹھی میں ہے. بیماری، صحت،
یہاں تک کہ موت حیات یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ زمین والے یقین کر لیں گے کہ ان کی مٹھی میں ہے أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. جب دنیا والے یہ سمجھیں گے، یہ سمجھنے لگیں گے أَتَاهَا أَمْرُنَا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا. لَيْلًا وَنَهَارًا رات میں یا دن میں آئے گا. یہ شک کی وجہ سے نہیں ہے رات یا دن، یعنی دنیا میں کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن ہوتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ کون سا فیصلہ؟ قیامت کا فیصلہ. کہیں رات ہوگی کہیں دن، کہیں لوگ کھیل رہے ہوں گے کھا رہے ہوں گے، کہیں لوگ سو رہے ہوں گے رات کی وجہ سے. اتاہا امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا تو پوری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی. کلم تغن بالامس جیسے کبھی یہاں آبادی تھی ہی نہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے دیکھیے. اب اس میں جو بھی چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں. کلم تغن بالامس جیسے اس میں کبھی کوئی انسان آباد ہی نہیں تھا، ایسے بن جائے گی دنیا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ ہمارے احکام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے. یہ ایک بات یہ ہوئی. دوسری ایک بات ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جیسے کچھ بھی ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو نعمتیں ملنی چاہیے، ہمیں جو انعام ملنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جو رحم و کرم ہم پر ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا سوال ہر مسلمان کے دل میں آتا ہے. لیکن ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے. اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین کے بارے میں کہتا ہے اس سورت کے اندر کہ مشرکین مکہ یا کوئی بھی جزیرۃ العرب کے مشرکین شرک کرتے تھے، ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ. لیکن جب یہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور ان کے جہاز کو سمندر کا طوفان گھیر لیتا تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهَا اور انہیں یقین ہو جاتا کہ بچنا ناممکن ہے، ہم برے پھنسے طوفان کے اندر ہم مریں گے. أَنَّهُمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ واحد کو بلاتے ہیں. أَنَّهُمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وہ دوسروں کو سب کو بھول جاتے ہیں. ان کے جو ہزاروں معبود تھے ان سب کے نام بھی بھول جاتے ہیں اور ان سب کے کام بھی بھول جاتے ہیں. اب بلاتے ہیں تو ایسی مصیبت کے اندر صرف اللہ کو بلاتے. یہ ان کا ایمان تھا جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، جاہلی دور کہتے ہیں. کیا کچھ کہہ کے ان کے بارے میں ہم ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان سب کو نہیں کہتا، میں بڑی تعداد ایسی ہے. آج جب مصیبتیں آتی ہیں، قحط آتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمن کے حملے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسلمان خود جہازوں کے اندر جب جہاز طوفان میں پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں میں آتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی زبان سے یا غوث نکلتا ہے یا محی الدین نکلتا ہے. اس قسم کے نام ان کی زبان سے نکلتے ہیں. آپ فرق کیجیے. وہاں وہ لوگ تھے جو شرک کرتے تھے لیکن مصیبتوں کے اندر اللہ واحد کو بلاتے تھے، سب کو بھول جاتے تھے. لیکن آج ہم نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، میں ایسے ہی فرضی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، واقعات ہیں دنیا کے اندر. اہل علم نے، علماء نے یہ بات بتائی ہے، سکھائی ہے کہ مصیبت اگر آ جائے تو آدمی کو دلائل الخیرات پڑھنا چاہیے جو شرک سے بھری ہوئی کتاب ہے. مصیبت اگر آ جائے تو قصیدہ بردہ پڑھنا چاہیے جس کے ہر شعر کے اندر شرک ہے. یہ علماء نے سکھائی ہیں یہ تمام باتیں. کیا افسوس کا مقام ہے. دیکھیے مشرکین مکہ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنی بار کہتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان کا عرفان ہے. فرماتا ہے عام حالات میں وہ شرک کرتے ہیں لیکن جب بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ واحد کو بلاتے ہیں. اور ہمارا معاملہ اس سے ذرا مختلف. اسی صورت میں سورہ یونس میں فرعون کی کہانی کا مطلب کہانی نہیں جو کہانی بچوں کو سونے کے لیے سنائی جاتی ہے، بلکہ فرعون کا قصہ، سچا قصہ فرعون کا ہے. آپ سب کو معلوم ہے فرعون نے جو دعویٰ کیا، صرف رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انا ربکم الاعلی کہا، میں سب سے بڑا رب، مجھ سے بڑا کوئی پروردگار نہیں ہے یہ کہا. اور اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، کہا سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم سب کو میرے آگے جھکنا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا، میری عبادت کرنا ہوگا. یہ وہ کہتا رہا.
اسی پر لڑائی تھی اس کی موسیٰ علیہ السلام سے. بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، تم اللہ کی ایک مخلوق، تم رب نہیں ہو سکتے، سب انہوں نے کہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لمبا قصہ قرآن کی بہت ساری صورتوں کے اندر آپ پڑھیں گے، سنیں گے، اور آپ سنتے ہیں، جانتے ہوں گے. تو اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اسے دریا میں غرق کیا جا رہا ہے، موت آ رہی ہے اسے. اس نے اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا جو اس کی جان نکالنے کے لیے آئے. جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اپنا ہاتھ لمبا کرتے ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم کہتے ہیں، ہاتھ لمبا کر کے کہتے ہیں کہ جان نکال کے دے دو کہتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی جان نکال کے دے دیتے ہیں، لیکن جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ دینے میں تردد کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر تھپڑ لگاتے ہیں، گھونسے لگاتے ہیں. والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن. تو جب اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو اس کی آنکھیں کھلی. اس نے کہا کہ موسیٰ کا جس پر ایمان ہے، بنو اسرائیل کا جن پر ایمان ہے، جس خدا پر ایمان ہے، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے. آدمی 1000 گناہ کرے، 1,00,000 گناہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن جب اسے احساس ہو جائے، جب اسے یاد دلایا جائے، معلوم ہو جائے، تو اسے سچے دل کے ساتھ توبۃ النصوح کرنا چاہیے کہ میں پھر اس برائی کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن جب آدمی سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، معلوم یغرغر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس سکرات کی حالت جب پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اگر آدمی ایمان لاتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں ان فرشتوں نے جو جان نکالنے آئے تھے انہوں نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں، اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے. تمہیں اس سے پہلے بڑی مہلت دی گئی تھی، تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کیا گیا، اس کی جان نکالی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا تھا، آج ہم تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے. قرآن کی آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہارے بدن کی حفاظت کریں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم عبرت کا ایک نشان بن کر قیامت تک باقی رہو، ضائع نہیں ہوں گے. دنیا میں جتنے بھی انسان مرے سب کو مٹی کے اندر دفنا دیا گیا یا آگ میں جلا دیا گیا یا کچھ بھی کیا گیا. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کی باڈی نہیں ہے، ڈیڈ باڈی. لیکن فرعون کی ڈیڈ باڈی آج بھی موجود ہے، مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اس کی تاریخ بالکل اینک کا فریم ہے، اس کے اندر رکھا ہے. رامسیس اس کا نام ہے، فرعون لقب ہے ان کا خاندانی. تو اس کے اندر اس کی باڈی کو رکھ کر وہ ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. لوگ جاتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں. قرآن نے یہی مقصد بتایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت ہی افسوس کے ساتھ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن سرسری گزر جاتے ہیں، ان سے عبرت نہیں پکڑتے، سبق نہیں حاصل کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. تو یہ سورہ یونس کی چند باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد سورہ ہود ہے جو آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی. ہود ایک پیغمبر کا نام ہے. جس قوم کے پاس یہ بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام عاد ہے. بڑی طاقتور قوم، پوری دنیا کو انہوں نے چیلنج کر کے رکھا تھا. من اشد منا قوہ کہا تھا انہوں نے، ہم سے طاقتور کون ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر ظلم کرتے، کسی کو پکڑتے، بلبلا اٹھتا تھا. بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی. اللہ تعالیٰ جو بھی چیز دیتا ہے وہ ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دیتا ہے جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے. دولت دیتا ہے تو جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے. علم دیتا ہے تو اس لیے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو مسائل بتانے کے لیے. طاقت دیتا ہے تو کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے، کمزور کا حق دلانے کے لیے. طاقت اس لیے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ آدمی خود ظلم کا شروع کر دے. یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے.
تو ایسی قوم کے پاس ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ سورہ ہود نام اس کا سورہ ہود ہے، اس میں کتنے پیغمبروں کا قصہ ہے؟ نوح علیہ السلام کا ہے، ہود علیہ السلام کا ہے، صالح علیہ السلام کا ہے، شعیب علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اتنے پیغمبروں کا قصہ ہے اس سورہ، لیکن اس کا نام جو رکھا گیا ہے ہود رکھا گیا ہے۔ آپ سوچیں گے، پوچھیں گے کہ اتنے پیغمبروں کا نام ہے لیکن ہود کے نام پر یہ سورت کیوں رکھی گئی؟ تو علمی بات الگ ہے، لیکن ہماری سمجھ میں، ناقص سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی قوم نے ہود کو ڈرایا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، پوری باتیں ہیں، تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو طاقت دی ہے یہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، اور تم جن اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو قوم نے یہ جواب دیا کہ ہمارے بتوں کی تم بہت برائی کرتے ہو، یاد رکھو ہمارے بتوں کا عذاب تم کو گھیر لے گا، پھر تم دنیا میں کسی کام کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ اکیلا آدمی، پوری دنیا سمجھیے، پوری قوم سمجھیے، کچھ بھی، کیونکہ سارے لوگ وہی ہیں، سب نے مل کر یہ دھمکی دی۔ کوئی بھی ہوتا سہم جاتا، ڈر جاتا، گھبرا جاتا، لیکن ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، دیکھو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم اور تمہارے تمام بت اور تمہارے تمام معبودان باطلہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں گا۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، یہی ہے ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں آگ میں جلایا جائے یا تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے، تمہیں استقامت کے ساتھ ثابت رہنا چاہیے۔ تو ہود علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے، اکیلا آدمی یہ کہتا ہے، سب مل جاؤ، مل کر کوشش کرو مجھے نقصان پہنچانے کی، میرا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ انہوں نے کہا۔ تو میرا نقطہ ہے یہ کہ ان کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 7 پیغمبروں کے واقعات ہونے کے باوجود اس سورت کا نام ہود رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو اتنی طاقتور تھی، جنہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کر رکھا تھا، ان کو جو عذاب دیا وہ عذاب کیسا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ جس شخص کو جس چیز کا غرور ہوتا ہے وہ غرور توڑنے کے لیے سزا بھی اسی قسم کی دیتا ہے۔ تو انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، یہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتے تھے، ہاتھی سے ٹکر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا، ہوا بھیجی، اور ہوا میں یہ لوگ اس طرح گرے، قرآن کے الفاظ میں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے درخت جس طرح گر جاتے ہیں ہوا میں، اس طرح یہ لوگ زمین پہ گر گئے۔ اتنی بڑی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے نہیں ٹھہر سکی۔ تو اس واقعے کے بعد صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، واقعات ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ سب واقعات کیوں ہیں؟ میں آخری رکوع کے اندر آپ کو یہ بات بتاؤں؟ میں نہیں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ کو۔ آپ کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ قرآن میں اتنے قصے کیوں ہی پیغمبروں کے، اور بار بار ایک ایک پیغمبر کا قصہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوال رکھیے اپنے ذہن میں، اس کا جواب میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دے گا آخر رکوع میں۔ تو صالح علیہ السلام یہ بھی ایک پیغمبر تھے، یہ بھی بڑی فنکار قوم کے پاس آئے تھے، آرٹسٹ قوم تھی۔ چٹانوں میں 2-2 3-3 منزلہ مکانات بناتے تھے، چٹانوں میں کھود کر۔ آج بھی وہ مکانات موجود ہیں، مدینے سے جارڈن جانے کے راستے میں موجود ہیں وہ مکانات موجود۔ ایسے مکانات بناتے تھے، بڑا ہنر تھا ان کے پاس، بڑی صلاحیت تھی، بڑا کمال تھا۔ ان کے پاس جو پیغمبر آئے وہ صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے بہت سمجھایا ان کو کہ تمہارے پاس سب چیز اچھی ہے لیکن اللہ پر جیسا تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ اپنے گھروں پر ہے، اپنی چٹانوں پر ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اپنی چٹانوں کے اندر جب بند کر لو کہ دروازے، وہ سب ساؤنڈ پروف چٹانیں تھیں، آج کے الفاظ میں ساؤنڈ پروف چٹانیں تھیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اپنی چٹانوں کے اندر گھس جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسے تم سمجھتے ہو، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو تم نہیں بچ سکو گے۔ وہ لوگ مانے نہیں، نشانی طلب کی انہوں نے، آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا دلیل تم چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، وہ گابن ہو اور باہر آنے کے بعد وہ بچہ دے، ایسی نشانی۔
دعا کی. پیغمبر تو مجبور ہوتے ہیں, بے بس ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, غیب کا علم بھی نہیں ہوتا اور طاقت بھی نہیں ہوتی, وہ اللہ سے مانگتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دکھایا, اونٹنی آئی اور بچہ دیا. پھر بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا, اس اونٹنی کے ساتھ گستاخی کی, اس کے پیر کاٹ دیے. بہت دکھ ہوا صالح علیہ السلام کو. پیغمبروں کو اپنی قوم کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے, وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب آ بھی جاتا ہے چھت پر, ٹال دیتے ہیں اسے. جب انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو ان کی طلب کرنے پر آئی تو انہوں نے کہا یہ تم نے بہت برا کیا, یہ تم نے بہت برا کیا. اب تم فتمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام کہا, اب 3 دن تمہیں موقع ہے, 3 روز اپنی مرضی کے مطابق جی لو. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ذالک وعد غیر مکذوب, یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے, ہو کر رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کے ذریعے ان کو تباہ کیا. اب دیکھیے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ساؤنڈ پروف گھروں میں رہتے ہیں, محلوں میں رہتے ہیں, قلعوں میں رہتے ہیں, تو ان کی جو تباہی آئی آواز کے اندر آئی, ایک ایسی آواز کہ ان کے کانوں سے گھس کر ان کے دماغوں کو پگھلا دی, ایسی تباہی آئی. تو اس کے بعد ابراہیم کا قصہ ہے, پھر اس کے بعد لوط کا قصہ ہے. یہ بھی دیکھیے, بات لمبی نہیں کروں گا میں, مختصر بات یہ کہتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے پہلی بار دنیا میں ایک عجیب و غریب برائی ایجاد کی. وہ اپنی شہوت اور جسمانی خواہش بجائے اس کے کہ شادی کر کے عورتوں سے پوری کرتے, مردوں سے انہوں نے پوری کی. بہت سمجھایا. لوط علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے, بہت ان کو سمجھایا کہ غیر فطری کام ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے, زمین پناہ مانگتی ہے اس کام سے. لیکن انہوں نے تانے دیے, لوط علیہ السلام کو تانے دیے, آپ بہت پاکیزہ بنتے ہیں, آپ چلے جائیے, اس بستی میں نہ رہیں. جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اس قوم پر. عذاب کیسا تھا؟ قرآن کے الفاظ میں آسمان سے کنکریاں آئیں, عجیب و غریب کنکریاں تھیں. مسومتن آتا ہے, مسومتن کا معنی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس میں جس آدمی کو مارنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا, ایک معنی یہ کرتے ہیں مسومتن عند ربک. ایسی کنکریاں آئیں, ان کے سروں پہ گریں اور وہ سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اور یاد رکھیے اس سرزمین کا نام سدوم تھا, جہاں وہ قوم بستی تھی, غیر فطری عمل کرتی تھی, اس بستی کا نام سدوم تھا. پوری بستی برباد کر دی گئی, اس بستی کو نکال کے اوپر لے جائے. قرآن کے الفاظ میں فجعلنا عالیہا سافلہا, اس بستی کو نکال کے آسمان تک لے جایا گیا, وہاں لے جا کر الٹ دیا گیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, اور ان کے پر پتھروں کی بارش, وہ پتھروں میں مسومۃ عند ربک. یہ جغرافیے کے اندر جو ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحر مردار, اس علاقے میں ہے. تو بستی آباد ہی نہیں تھی, زمانے تک آباد نہیں تھی. اب میں یہ تاریخی بات یہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج مغربی اقوام نے سدوم کو زندہ کیا, وہ بستی زندہ ہو گئی, آباد ہو گئی, اسرائیل وہاں آباد ہے. اور اس کے بعد اس فعل کو بھی اس قوم نے نہ زندہ کیا بلکہ اسے قانونی حیثیت دی اور شادی کرنے کی بھی اجازت دی, مرد کو مرد سے شادی کرنے کی بھی اجازت دی. آج ہمارے ملک میں بھی ایسی بات ہو رہی. یہ سب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. وہ سرزمین کا نام سدوم ہے, انگریزی میں شاید اس کا نام بھی ایسا ہی ہے, سدوم میں ایسا کچھ نام ہے اس کا, اس فعل کا نام بھی ایسا ہی ہے. اور آثار قدیمہ کے علماء کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, آرکیالوجی کیا کہتے ہیں, آثار قدیمہ کے علماء بتاتے ہیں کہ اس سرزمین میں کچھ ایسے کنکر ملتے ہیں جو زمین کے کنکروں سے مختلف ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. کہتے ہیں وہ لوگ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ قرآن پڑھنے والا بتائے گا وہ کنکر کہاں سے آئے, کیسے آئے, کس پر وہ برسائے گئے, یہ قرآن پڑھنے والا بتائے گا. تو اس کے بعد دوسرے واقعات ہیں, ان واقعات کو بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھیے یہ پورے واقعات ان تمام قوموں پر عذاب بھیجنے کے بعد, وما ظلمناہم, ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر, ولکن ظلموا انفسہم, یہ لوگ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم, جن معبودوں پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا, جن بتوں کی انہوں نے ان کا سہارا تھا, ان کو ذرا بھی ان کو کام نہیں آئے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا, وَكَذَلِكَ, اس کے بعد عام بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ, تم نے 7 قصے سنے, یہ 7 قصے نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے.
اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب کوئی بھی بستی ایسے گناہوں کے اندر، ایسے جرائم کے اندر، ایسے ظلم کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے. ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو یہ بات ختم ہو گئی. میں نے آپ سے کہا کہ ذہنوں میں جو سوال ہے اسے زندہ رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو یہ تمام قصے سنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کلن نقص علیک من انباء الرسل، ہم نے آپ کو بہت سارے پیغمبروں کے واقعات جیسے گزرے ویسے ہم نے آپ کو بتائے. ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو ڈھارس بنانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ آپ بھی اپنی قوم کے سامنے حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کو پیش کرتے ہیں، حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، مگر آپ کی قوم بھی باطل کے پیچھے بھاگتی ہے، اسی میں غرق ہے، اسی میں گمراہ ہے. تو آپ سوچتے ہیں کیوں ایسا ہے، میرے اندر کچھ کمی ہے کہ یہ آپ سوچتے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اسی لیے ہم یہ واقعات، قرآن کے الفاظ نہیں ہے، آپ جا کے اپنے گھروں میں بھی دیکھیے. کلن نقص علیک، یہ تمام انبیاء کے واقعات جیسے گزرے، ترجمہ جیسے گزرے ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو طاقت ملے، آپ کو تسلی ملے. وجاءک فی ھذہ الحق، یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں. وذکریٰ للمؤمنین، اور جن لوگوں کا ایمان ہے، جن لوگوں کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی ہر بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، ان کے لیے ان سب میں بہت بڑی نصیحت ہے. تو اس پر یہ سورہ ہود ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آج سورہ یوسف کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. جب وہ سورت ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. زیادہ سننا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم کم سنیں اور زیادہ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کی تمام باتوں کو پڑھنے اور اس کی عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام ظالم اقوام سے ہم کو بچا کر رکھے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو ریا اور شرک سے محفوظ رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، تلاوتوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، خیرات و صدقات کو قبول فرمائے، ہر چھوٹی بڑی خدمت قبول فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت اور انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. ہم تمام کو دنیا کی ہر آفت، بیماری اور آسمان کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.